اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کا تذکرہ کیا ہے. وہ قوم ایک شہر میں رہتی تھی. شہر کا نام تھا ایلا، الف یہ لام اور وہ لٹکا ہوا ہے ایلا. یہ بحر قلزم کے ساحل پر مدین اور کوہ طور کے درمیان واقع تھی. یہ بس کہاں تھا؟ یہ بحر قلزم کے ساحل پر مدین اور طور کے بیچ میں یہ گاؤں تھا، یہ شہر تھا. اس کا نام تھا ایلا. چونکہ یہ بستی ساحل پر تھی لہذا ان کی معیشت کا پورا دار و مدار مچھلیوں کے شکار پر تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پاس یہ قانون بھیجا کہ تم لوگ ہفتے بھر مچھلیوں کا شکار کرو مگر ایک دن ہمارے لیے خاص کرو، یوم السبت، سنیچر کا دن. اس دن تم شکار نہیں کرو گے. ٹھیک ہے، انہوں نے مان لیا. اب کسی قانون کو مان لینے کا اگر آدمی ارادہ کرتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو آزماتا ہے. کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہ آزمائش کا فلسفہ ہے کہ تاکہ اللہ جان لے کہ کون اپنے دعوے ایمان میں سچا ہے کون جھوٹا ہے. یہ آزمائش کی وجہ، آزمائش کا سبب، ریزن بتایا گیا کہ اللہ کسی کو آزماتا کیوں ہے. بتایا گیا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تاکہ اللہ یہ جان لے کہ کون اپنے دعوے ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون صادق ہے کون کاذب ہے. ان کو آزمایا گیا. اللہ نے فرمایا دیکھو سنیچر کے دن جب جاتے تو مچھلیاں شران رہتی. یہ شارے کی جمع، شارے کہتے سڑک کو، سڑک ایک دم ممتاز ہوتی ہے. اب بتائیے ادھر مسجد ہے اور ادھر پلاٹ ہے، بیچ میں سڑک ہے، ممتاز ہے، ابری ہوئی چیز، نمایاں چیز، پروناؤنسڈ ابری ہوئی چیز، نمایاں. تو شران بڑی بڑی مچھلیاں ساحل کے اوپر ایسے لوٹتی رہتی اور دیکھ دیکھ کر کے ان کے منہ میں پانی بھرا تھا. کیا مچھلیاں کتنی بڑی بڑی ہیں، دیکھو منہ میں پانی بھرا تھا. بقیہ 6 دن جب جاتے تو مچھلیاں اس طریقے سے غائب رہتی جیسے گدھے کے سر سے سینگ نظر نہیں آتی. اور سنیچر کے دن شرعان اللہ نے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. ہم نے اس طرح ان کی آزمائش کی کہ سنیچر کے دن مچھلیاں تو ساحل پر لوٹتی نظر آتی اور چاروں طرف مچھلیاں ہی مچھلیاں دکھتی، آسانی سے کوئی آدمی پکڑ سکتا تھا. لیکن بقیہ دنوں میں وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، جس دن سبت نہیں ہوتا تھا، سنیچر نہیں ہوتا تھا، اس دن مچھلیاں ایسی غائب ہوتی جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جائے. آزمائش میں پورے نہیں اترے گے. انہوں نے کیا کیا؟ پہلے ہیلا نکالا، ڈائریکٹ قانون کو نہیں توڑا. یہ بہت خطرناک شے ہے. آدمی قانون کو نہ توڑے، قانون کی دھارا میں سرنگ بنا لے. مجرم کیا کرتا ہے؟ پہلے قانون نہیں توڑتا، قانون کی دھارا میں سرنگ بناتا ہے، پہلے ہیلے نکالتا ہے. ہیلے انہوں نے کیا نکالے؟ دریا کے پانی کو کاٹ کر انہوں نے ساحل کے اوپر گڈھے بنا دیے. اب دریا کا پانی کاٹ کر کے جو گڈھوں سے ملایا گیا تھا اس راستے سے چل کر کے مچھلیاں سنیچر کے دن ان کے گڈھوں میں آ جاتی. تو یہ کیا کرتے؟ ان کے واپس جانے کا راستہ بند کر دیتے. لیکن شکار نہیں کرتے تھے، شکار اتوار کو کرتے تھے. اب ان کے درمیان جو اچھے لوگ تھے ان کے 2 گروپ ہو گئے. ایک سمجھانے لگا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ کہاں ہم سنیچر کے دن کہاں مچھلی مار رہے ہیں، کہاں مچھلی پکڑ رہے ہیں، اتوار کے دن تو پکڑ رہے، دیکھ رہے ہو نا. کہا کہ یہ ہیلا ہے، راستہ مچھلیوں کے جانے کا سنیچر کے دن ہی بند کرتے ہو نا، تو شکار کرنا ہی ہوا. دیکھو یہ ہیلا نہ نکالو، اللہ کے قانون کو مسخ نہ کرو، یہ تو اللہ کے قانون کا چہرہ بگاڑنا ہوا. بات آ جاؤ اس سے. ایک قوم سمجھاتے سمجھاتے، ایک گروپ سمجھاتے سمجھاتے عاجز آ گیا، لیکن دوسرا گروپ برابر سمجھاتا رہا. تو یہ جو سمجھا کر تھکنے والا گروپ تھا اس نے ان کو سمجھایا جو برابر سمجھا رہے تھے. کائے کو مغزماری کر رہے ہو؟ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. کائے کو مغزماری کر رہے ہو؟ کیوں نصیحت کر رہے ہو ان کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کرنے والا اور عذاب دینے والا؟ تو وہ کہنے لگے معذرۃ الی ربکم، اپنے رب سے معذرت تو کریں. اللہ پوچھے گا آخر تک کیوں نہیں سمجھایا؟ تو ہم کہہ سکیں کہ آخر تک سمجھایا تھا، اس وجہ سے ہم آخر تک سمجھا رہے ہیں. کہا کہ بھائی تم مغزماری کرو، ہمارے بس کا نہیں.
ہمارے بس کا روک نہیں، ہم تھک گئے سمجھاتے سمجھاتے، یہ قوم ماننے والی نہیں۔ اور پھر ہیلا نہیں، سنیچر کے دن علل اعلان علانیہ وہ لوگ مچھلیوں کا شکار کرنے لگے۔ ایک گروپ تو سمجھاتا رہا، ایک گروپ چپ چاپ بیٹھ گیا۔ ایک دن صبح دیکھا ان نیک لوگوں نے عبادت کے لیے جب اپنے گھروں سے نکلے تو سارے گھر بند ہیں اور خوں خوں کی کچھ آواز آ رہی ہے۔ بولے گھر بند ہے، کوئی نہیں نکل رہا ہے، کیا بات ہے؟ فوراً ڈر گئے، کہا کہ لگتا ہے رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عذاب آ گیا ہے۔ دروازہ کھولا گیا تو سور اور بندر نکلنے لگے بجائے انسانوں کے۔ اللہ کے قانون کا چہرہ جن لوگوں نے بگاڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے بگاڑ دیے۔ آج بھی بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں، اوپر سے انسان ہوتے ہیں، اندر سے سور اور کتے ہوتے ہیں۔ جی بہت سارے انسان ہیں۔ ہمارے درمیان کتنے لوگ ہیں، بازاروں میں دیکھ لو، سڑکوں میں دیکھ لو، بسوں میں سفر کر رہے ہوں، گاڑیوں میں سفر کر رہے ہوں، دکھتے انسان ہیں ہمارے اندر سے۔ کوئی بندر ہے، کوئی کتا ہے، کوئی بلی ہے، کوئی شیر ہے، انسان ہے، انسان ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ اندر سے اس دیکھو، ایک ہوتا ہے جسم کا چہرہ، ایک ہوتا ہے روح کا چہرہ۔ اصل ہے روح کا چہرہ۔ روح کا چہرہ اگر مس کر دیا جائے، اندر سے تو وہ بلی ہو گیا نا، اندر سے تو وہ بندر ہی ہو گیا نا، اندر سے وہ کتا ہی ہو گیا ہو۔ اصل چہرہ روح کا چہرہ ہے، اصل چہرہ روح کا چہرہ ہے۔ جیسے جسم کا ایک چہرہ ہے، ایسے روح کا بھی ایک چہرہ ہے۔ اور جو اللہ کے قانون کو بگاڑتا ہے، اس کے روح کا چہرہ مسخ کر دیا جاتا ہے، اس کے جسم کا چہرہ مسخ کر دیا جاتا ہے۔ ان کے جسموں کا چہرہ مسخ کر دیا گیا، جسموں کے چہرے مسخ کر دیے گئے۔ اور آج امت محمدیہ میں روح کے چہرے مسخ کر دیے جاتے ہیں۔ اگر آدمی غلط حرکتیں کرنے لگے، کتاب و سنت کو اوائڈ کر کے اپنی منمانی کرنے لگے، تو جو لوگ برائی سے روکتے تھے، برائی سے روکنے والے، وہ بچ گئے۔ بقیہ جتنے لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون توڑا تھا، ان کو قانون شکنی کی پوری سزا دی گئی، اور انہیں کتا اور انہیں جو ہے بندر اور سور بنا دیا گیا، بندر بنا دیا گیا۔ فلما اتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ قرد مانے بندر، جمع قردہ۔ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے وہ حکم سے کو اوائڈ کیا، نافرمانی کو، اس سے تو ہم نے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، تو ذلیل بندر ہو گئے پوری بستی۔ اور 3 دن کے بعد سارے کے سارے مر گئے، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے جب کسی قوم کے اوپر عذاب آتا ہے تو 3 دن کے بعد ان کو زندہ نہیں رکھا جاتا، جن کے اوپر عذاب آتا ہے۔ یہ بندر بنا دیے گئے تھے، سور بنا دیے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دن کے بعد ان کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، سب مر گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون ہے، جو قانون کو توڑتا ہے اسے سزا ضرور دی جاتی ہے۔ اب کیسی سزا دی جاتی ہے؟ آدمی کو احساس ہو جاتا ہے مجھے سزا مل رہی ہے،